السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا میں کئی طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، کسی کو کوئی خوبی نہیں ہوتی ہے، کسی کو بعض خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ جو بہت سے کمال اور خوبیوں کے جامع اور معنی ہیں۔ آپ شیر خدا ہیں، آپ داماد مصطفیٰ بھی ہیں، آپ حیدر کرار ہیں، آپ صاحب ذوالفقار ہیں، آپ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار بھی ہیں، آپ حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی ہیں، آپ صاحب سخاوت، صاحب شجاعت بھی ہیں، صاحب عبادت و ریاضت بھی ہیں، آپ صاحب بلاغت بھی ہیں، آپ صاحب خطابت بھی ہیں، آپ بہت سے کمال اور خوبیوں کے جامع ہیں اور ہر ایک میں ممتاز ہیں۔ اسی لیے دنیا آپ کو مظہر العجائب والغرائب کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ آپ کا نام نامی علی ابن ابی طالب اور آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کے ایمان لانے کا جو علماء نے اور تاریخ لکھنے والوں نے جو بیان کیا ہے کہ آپ 8 سال کی عمر میں، 9 سال کی عمر میں، کسی نے 8 سال، کسی نے 9 سال، کسی نے 10 سال بیان کی ہے، تو یقیناً یہ آپ نے اس عمر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان فرمایا ہے۔ لیکن در حقیقت آپ کی فضیلت اور برکت یہ ہے کہ آپ کی پرورش خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے آغوش میں ہوئی ہے۔ آپ کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں آپ کی پرورش کی ہے، اگرچہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں، لیکن آپ کی پرورش خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ہوں۔ یقیناً تمام صحابہ کی فضیلت اپنی جگہ پر حق پر ہیں، لیکن اور صحابی حضور کو دیکھ کر ایمان لے کر آئے اور صحابی بنے، لیکن حضرت علی کی ذات گرامی وہ ہے کہ آپ نے اپنا بچپنا حضور کے گود میں گزارا اور چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے اور پھر 8 سے 10 سال کی عمر کے بیچ میں جا کے اپنے ایمان کا اعلان فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جب ہجرت کرنے لگے مکہ سے مدینے کی جانب، تو آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ سو جاؤ، اور سونے کے بعد صبح اٹھ کر آپ کو امانت تقسیم کرنی ہے اور مدینے پھر تشریف لے کر آنا ہے، آپ کو بھی ہجرت کرنی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ اور بھی صحابہ کرام تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے امانت کا امین بنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے کتنی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور آپ نے یقیناً صبح کی، آپ خود فرماتے ہیں کہ میں اتنی سکون کی نیند سویا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں سویا تھا۔ آپ نے اس امانتوں کو تقسیم فرمایا اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ شریف میں ہر ایک 2 صحابی کو ایک دوسرے صحابی کا بھائی بنایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضرت علی نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور کہا کہ یا آقا، آپ نے سب کو ایک دوسرے کو بھائی بنایا، ایک دوسرے کا بھائی بنایا، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ علی تم دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو۔ ایسے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ اور حضرت علی کا مقام یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے، اور جو علی سے محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کیا ہے۔ آپ بہت بہادر اور شجاعت رکھتے تھے، آپ اتنے بڑے شجاعت تھے کہ آپ جنگ بدر میں جب کافروں اور دشمنوں کے مقابلے میں جاتے ہیں تو آپ پل میں کافروں کو، دشمنوں کو تہ تیگ کر دیتے ہیں، جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ جب کافروں نے پکارا، جس میں کافروں کا لشکر کا سردار عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اپنے بیٹے ولید کے ساتھ مقابلے میں آیا، انہوں نے آواز دی ہے کوئی میرے مقابلے میں، تو آپ تینوں گئے، اور 3 میں کون تھے؟ حضرت حمزہ،
حضرت علی، حضرت عبیدہ، اور آپ گئے اور آپ جانے کے بعد کافروں کو تہہ تیگ کر دیتے ہیں۔ ایسے آپ جنگ احد میں بھی بڑی بہادری اور شجاعت کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اور اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد خود حضرت جبرائیل نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہادری کی تعریف کی اور آپ سے کہا کہ آپ کہیں انہو منی وانا منہ، اور آپ نے فرمایا کہ یقیناً وہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، اور حضرت جبرائیل نے بھی کہا وانا منکما، میں آپ دونوں سے ہوں، میں آپ دونوں سے ہوں۔ یقیناً حضرت گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا مقام ہے۔ اب ذرا وہ واقعہ دیکھیں کہ خیبر کا قلعہ کئی دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے سپہ سالاری جو حضرت ابوبکر صدیق کو ملی، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، لیکن جب تاخیر ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اب ایسے شخص کو کل صبح خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے فتح یابی کا جھنڈا دینے والا ہوں، سپہ سالار بنانے والا ہوں، جس کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح و نصرت رکھی ہے۔ ہر ایک صحابی جب رات میں سوئے تو یہی ارمان لے کے سوئے کہ شاید کہ صبح میں ہوں، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں این علی ابن ابی طالب، کہ علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ تو آشوب چشم میں ہے، ان کی آنکھیں بہہ رہی ہے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ بلایا جائے، ان کو بلایا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے لعاب مبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ پہ لگا دیتے ہیں، آپ کی وہ آشوب چشم کی بیماری صحیح ہو جاتی ہے، شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ خیبر کی فتح یابی کے لیے نکلتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ اکیلے خیبر کے فتح کو اکھاڑ کر، خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر اپنے پیٹھ پر لے لیتے ہیں، اور پھر اس پیٹھ پر دروازہ رہتا ہے، اور صحابہ کرام اسی دروازے پہ چڑھ کر خیبر کے قلعے کو فتح کرتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں، اور پھر حضرت علی اس خیبر کے دروازے کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ روایت بیان کرنے والے کہتے ہیں، تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب اس دروازے کو اٹھا کر ہم الگ سائیڈ میں ایک طرف رکھنے لگے تو ہم 40 مرد بھی جو ہے اس دروازے کو نہیں اٹھا سکے، لیکن حضرت علی کی ذات تھی کہ اکیلے آپ نے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً آپ شیر خدا تھے، یقیناً آپ بہت بڑے بہادر تھے، اور کیوں نہ ہو کہ جن کی پرورش نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں ہوئی ہو، آپ کی گود میں ہوئی ہو، اور آپ کا مقام اتنا اعلیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ آپ ذرا سوچیں کہ جو علی کو ناراض کرتا ہے وہ مجھے ناراض کرتا ہے، اور جو مجھے ناراض کرتا ہے یقیناً وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اور حضرت علی کی محبت ایمان کی دلیل ہے، اور حضرت علی سے دشمنی رکھنا، بغض و عداوت رکھنا، یہ جو ہے منافق کی علامت ہے۔ اور آپ کی جو ہے شہادت اس طریقے سے ہوئی کہ خارجیوں کا زور بڑھ گیا، خارجی زور بڑھا لیے اپنا، اور ہر طرف فتنہ پھیلانے لگے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 17 رمضان المبارک کے دن جو ہے آپ صبح اپنے صاحبزادے بڑے بیٹے حضرت امام حسن کو بلایا اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت نے میرے ساتھ کج روی اختیار کر لی ہے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ بھلائی کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے، حضرت علی فرماتے اپنے بیٹے سے کہ میں نے دعا کی، اور دعا یہ کی کہ ظالموں اس طریقے سے دعا کی کہ یا الہ العالمین تو مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے، اور میری جگہ ان لوگوں پر ایسا شخص مسلط کر دے جو برا ہو۔ ابھی آپ کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے، اور پھر آپ نماز پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑتے ہیں۔ پھر راستے میں آپ کے سامنے وہ شخص جس نے آپ کو شہید کیا، بدبخت ابن ملجم آ جاتا ہے، اور آپ پر حملہ کر دیتا ہے، اور جیسے ہی حملہ کرتا ہے آپ فوراً اپنی زبان سے کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ
زخمی ہوتے ہیں، چاروں طرف سے لوگ آتے ہیں اور اٹھا کر لے کے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ 2-3 دن زخمی کی حالت میں رہتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ جو ہے شہید ہو جاتے ہیں۔ اس سے آپ کی شہادت ہو جاتی ہے اسی زخم کی وجہ سے۔ تو اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کمبخت بدبخت ابن ملجم نے آپ کو شہید کیا، تو یقیناً حضرت علی کی وہ ذات ہے جو ایمان کی پہچان ہے، جو ایمان کی بنیاد ہے۔ بے شمار فضیلت ہے حضرت علی کی، لیکن میں اسی پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ آپ کی ذات وہ ذات کہ آپ سے محبت ایمان کی پہچان اور آپ سے عداوت منافق کی نشانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔